وہ زمانہ تھا جس میں اللہ نے نبی آخر زمان مبعوث فرمائے کہ مکہ مکرمہ کے مقدس ماحول میں اللہ کا گھر ہے نا، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، 360 بت نصب تھے. یہ بارش برسانے والا، یہ بیٹا دینے والا، یہ دشمن کو ہلاک کرنے والا، یہ دوست کو راضی کرنے والا، یہ کاروبار میں برکت ڈالنے والا، یہ والا 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 والا، یہ والے والے سارے جمع تھے. اور علماء نے وضاحت کی ہے یہ سب کے سب بزرگوں کی یادگار ہے، سب کے سب. ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی پشت پر کسی نیک انسان کی تاریخ نہ ہو. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اسی لات کے بارے میں بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے مروی ہے، اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج. لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو میں پانی ڈال ڈال کے حج کرنے والوں کو پلاتا تھا. خدا تعالیٰ نے اس کی برکت سے ولی با کرامت بنایا اور آگے چل کر کے اس زمانے کے بدعتیوں کو پر شرک کا موقع مل گیا. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. بدر العینی نے عمدہ شرح بخاری میں منات اور عزیٰ کے قصے بھی لکھے. یہ سب کے سب رجال صالحین. اللہ خود بخاری میں ہے کانوا رجالا صالحین، یہ نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کا پوجا شروع کر دیا. یہ ماحول ہے کعبے کا. خدا تعالیٰ کی عبادت کی جگہ بتوں کی عبادت جاری ہو گئی. اس زمانے میں بھی بزرگوں کا نام، بزرگوں کی وہ بزرگوں کا دین ہے کیا؟ دین خدا اور رسول کا ہے. سب سے بڑا بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں کو بھی لگام دینا پڑے گا اور بزرگوں کو بھی حدود میں رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بس بزرگ اور عرش سے بڑا ہے اور یہ اور وہ ہے. الٹے سیدھی باتیں آج کل باطل میں نہیں اہل حق میں چل پڑی. یہ بڑے غیر محتاط ہو گئے، ان کو لگام دینا پڑے گا. انہوں نے پیری فقیری کے نام پر سب کچھ شروع کیا ہوا ہے. مسلمان تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی برکت ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کی برکت ہے. آپ کے بزرگ اللہ تعالیٰ کے شریک بنے ہوئے کیا؟ یہ کہو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی. ان کا یہ کہو. اصالتاً بزرگ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. یہی مشرکین مکہ کے خیالات ہیں جو دیوبندی لیبل کے نیچے نیچے چل رہا ہے. تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. عالم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ عوام میں گل مل جائے. عالم اس کو کہتے ہیں کہ عوام کو شرک اور بدعت کے دلدل سے نکالے. اس کو عالم دین کہتے ہیں. یہ تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ لوگ یہاں میں ہاں ملائیں گے تو آپ سے بڑے خوش ہوں گے. نہیں، آپ اپنے مقام اور منصب کے مطابق ان کو عقیدے اور عمل میں فائدہ پہنچائے. خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بزرگوں کی وجہ سے ہدایت مل گئی ہے. دیکھا یہ بھی ضلالت کی ایک قسم ہے. اس دن عبارت نکلی. ظاہر ہے ہدایت کی دو قسمیں ہیں. آگے آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں. وہ ہدایت جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، انک لا تہدی من احببت، وہ نبی بھی نہیں دے سکتا. اور وہ ہدایت جو اللہ ذرائع دین کے ذریعے دیتا ہے، انک لتہدی الی صراط المستقیم. یہ فرق کرنا ہی ہے علم ربانی کی شان. اہل یعنی حق اس فرق کے پابند ہے. دو عورتیں ہیں، ایک بیوی ہے حلال ہے، ایک بہن ہے حرام ہے. دونوں ایک جیسی ایک عمر کی ہو سکتی ہے. اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی کے فرق تو کرنا پڑے گا. فرق کو نظر انداز کیا گیا، اس واسطے شرک شروع ہو گیا توحید کی جگہ، اور بدعت شروع ہو گئی ہے سنت کی جگہ. اور بزرگوں کے اتباع کے اندر بھی کئی قسم کی دوگلاپن چل پڑی.
قرآن کریم میزان ہے حق و باطل کا. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان. یفارق به بین الحق والباطل. کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کتاب سے ہوگا. وہ فرق معتبر ہوگا، اس کی حقیقت ہوگی.